الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم من الكافرين الرافضين المرتدين الزنديقين إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم، فبأيهم اقتديتم اهتديتم. صدق الله العظيم. محبت سے میرے ساتھ ایک بار درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی واجب تھوڑا آگے آ جائیں ماشاء اللہ، تاکہ آنے والوں کے لیے پیچھے جگہ ہو جائے. تمام ساتھی آگے ہو جائیں تو ماشاء اللہ آگے ہو. میرے انتہائی واجب الاداب حضرات، علماء اکرام، اساتذہ اکرام اور میرے ہم مکتبہ ہم مشن ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی یہ عظیم الشان محفل جو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے یوم شہادت کے عنوان پر منعقد ہوئی ہے، اور انشاءاللہ اس محفل کے مہمان خصوصی جلد تشریف لائیں گے. میں آپ حضرات کے سامنے شان صحابہ کی عظمت مختصر وقت میں بیان کر کے اجازت چاہوں گا. میں اپنی تقریر کا آغاز ان اشعار سے کروں گا. تاریکی شب میں سحر پیدا کر، تاریکی شب میں سحر پیدا کر، جو دین کے کام آئے وہ سر پیدا کر. کثرت کو دبانا ہو قلت سے اگر، تو محمد کے صحابہ کا زہر پیدا کر. میرے دوستو، صحابہ کرام کو اللہ تعالی نے قرآن مجید میں بڑے خوبصورت الفاظ میں یاد فرمایا، اور ایک ہی جگہ نہیں بلکہ 700 آیات کریمہ ایسی ہیں جن میں اللہ تعالی نے صحابہ کرام کی شان بیان فرمائی ہے. میرے دوستو، کسی اور جماعت کی شان اللہ نے کیوں بیان نہیں فرمائی؟ کسی اور گروہ کی شان اللہ نے کیوں بیان نہیں فرمائی؟ قرآن مجید کے ان الفاظ پر غور کرنا. قرآن مجید کہتا ہے: والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، وہ لوگ جنہوں نے حضور کے قدموں میں جانیں دے دی، وہ لوگ جنہوں نے ماں باپ چھوڑ دیے،
برادریاں چھوڑ دی، رشتہ داریاں چھوڑ دی، علاقے چھوڑ دیے، کنبے چھوڑ دیے، قبلے چھوڑ دیے، محمد کو سینے سے لگایا۔ مشرکوں نے پیغمبر کو دھکے دیے، انہوں نے پیغمبر کی تصدیق کی۔ مشرکوں نے پیغمبر کو نکال دیا، انہوں نے پیغمبر کے راستے میں آنکھیں بچھائی۔ مشرکوں نے پیغمبر کا راستہ روکا، انہوں نے پیغمبر کے راستے میں کھڑے ہو کر تلوار کے زخم سہے۔ سامعین محترم، صحابہ کرام کی شان اتنی بلند و بالا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، خدا صحابہ سے راضی ہو گیا۔ آج مجھے بتائیے، علی پر راضی ہونے کا اعلان خدا کرے گا، حسین پر راضی ہونے کا اعلان خدا کرے گا، معاویہ پر راضی ہونے کا اعلان خدا کرے گا، ابن عباس و مسعود پر راضی ہونے کا اعلان خدا کرے گا، عثمان پر راضی ہونے کا اعلان خدا کرے گا، عائشہ اور حفصہ پر راضی ہونے کا اعلان خدا کرے گا۔ خدا صرف یہ نہیں کہتا کہ میں ان سے راضی ہو گیا، بلکہ یہ بھی کہتا ہے یہ بھی مجھ سے راضی ہوں گے۔ جب انہوں نے مکہ چھوڑا میں راضی ہو گیا، جب مدینہ میں آئے میں راضی ہو گیا، جب طائف میں تڑپے میں راضی ہو گیا، جب بدر میں پہنچے میں راضی ہو گیا، جب احد کے پہاڑوں پر شہید ہوئے میں راضی ہو گیا، جب خندق میں پہنچے میں راضی ہو گیا، جب جسموں کے ٹکڑے کروائے میں راضی ہو گیا، جب بیویاں بیوہ کروائیں میں راضی ہو گیا، جب بچے یتیم کروائے میں راضی ہو گیا۔ اور قیامت تک آنے والے لوگوں، تمہیں میں بتاتا ہوں، میں نے ان سے راضی ہو کر انہیں اتنا کچھ دیا ہے، یہ سارے مجھ سے راضی ہو گئے۔ جب خدا صحابہ سے راضی تو سارا جہان صحابہ سے راضی، جب خدا صحابہ سے راضی تو کسی کی ناراضگی سے کیا ہوتا ہے؟ اگر کوئی اپنی ناراضگی کا اظہار کرے گا تو ذلت و رسوائی اس کا مقدر بنے گی۔ محترم سامعین، صحابہ کرام وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے حضور کے لیے اپنے پیارے وطن مکہ کو چھوڑا۔ میرے دوستو، صحابہ کے دل میں ایمان تھا، اگر صحابہ کے دل میں ایمان نہیں ہوتا تو خندق میں کیوں گئے، بدر میں کیوں گئے؟ اگر صحابہ کے دل میں ایمان نہیں ہوتا تو بیویاں کیوں بیوہ کرواتے، بچے کیوں یتیم کرواتے؟ اگر صحابہ کے دل میں ایمان نہیں ہوتا تو اپنے آپ کو تلوار کے حوالے کیوں کرتے؟ اس لیے کہ پیغمبر کی ساری شریعت، نبی کا سارا دین، نبی کی ساری تعلیمات ہم تک پہنچانے والے صحابہ ہیں۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے، اگر صحابہ ہیں تو نماز ہے، صحابہ ہیں تو زکوٰۃ ہے، صحابہ ہیں تو حج ہے، صحابہ ہیں تو حیات ہے، صحابہ ہیں تو کلمہ محفوظ ہے، صحابہ ہیں تو یہ سب کیوں ہے؟ اس لیے کہ نماز ہم تک پہنچانے والے صحابہ، پہنچانے والے صحابہ، کلمہ ہم تک پہنچانے والے صحابہ، دین ہم تک پہنچانے والے صحابہ، نبی کی ساری تعلیمات ہم تک پہنچانے والے صحابہ، نبی کی ساری تعلیمات ہم تک صحابہ نے پہنچائی۔ میرے دوستو، صحابہ کے دل میں یہ ایمان تھا، صحابہ کے دل میں شہادت کا جذبہ تھا۔ میں اپنی تقریر کو ان اشعار کے ساتھ ختم کرنا چاہتا ہوں اور دشمن صحابہ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ صحابہ کون ہیں۔ شعر لکھ رہا ہے، اور دشمن اصحاب بول ذرا، تجھے کیوں انکار صحابہ کا، ہر حال میں تجھ سے پوچھے گا یہ دعوے دار صحابہ کا۔ میری جان صحابہ کے حق میں، ایمان صحابہ کے حق میں، دنیا کے سارے غیرت مند انسان صحابہ کے حق میں، ہوئے جنگی اعظم فاروقی قربان صحابہ کے حق میں، جنت کے سب دروازوں کے دربان صحابہ کے حق میں، عابد بھی صحابہ کے حق میں، زاہد بھی صحابہ کے حق میں، ماجد بھی صحابہ کے حق میں، ساجد بھی صحابہ کے حق میں، عالم بھی صحابہ کے حق میں، کامل بھی صحابہ کے حق میں، اسلام صحابہ کے حق میں، مقداد بلال حسین سلمان صحابہ کے حق میں، جب فاطمہ حسن حسین علی کرار صحابہ کے حق میں، شورا کے پاک تغیر کے دیوان صحابہ کے حق میں، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، گلشن کی بہار صحابہ ہیں، روشن مینار صحابہ ہیں، مطلع انوار صحابہ ہیں، محبوب غفار صحابہ ہیں، سنیوں کی دل کی دھڑکن کا ہر وقت کے قرار صحابہ ہیں، کفار کی دکھی رگت میں چلتی تلوار صحابہ ہیں، صادق اور امین صحابہ ہیں، احسن میں حسین صحابہ ہیں، وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں روزے کے مکین صحابہ ہیں، سبحان اللہ، یہ بات محمد عربی کے اونچا کردار صحابہ کا،
اغیار نے خود تسلیم کیا ہے اعلیٰ کردار صحابہ کا، ہے اغیار نے خود تسلیم کیا ہے اعلیٰ معیار صحابہ کا، میں ادیم کروں گا محشر تک یوں ہی پرچار صحابہ کا، فردوس کی اینا چاہتی ہے مجھے ہو دیدار صحابہ کا، جہاں خد بدر اور خیبر میں دیکھ کچھ ایثار صحابہ کا، لگتا ہے پیارا مومن کو نعرہ حق چار صحابہ کا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ میرے دوستو، یہ تھی صحابہ کی محبت اور ان کی شان۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کی سچی محبت نصیب فرمائے اور ہمیں صحابہ کا مقام و مرتبہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ زندہ بھی ہم کو صحابہ کی محبت میں۔ اللہ جمعے کا دن ہے، اللہ جمعرات کا دن ہے، قبولیت کی گھڑیاں میں موت بھی ہے تو اس کے صحابہ میں، اس کے رسالت میں، عثمان غنی کی محبت میں، تاکہ ہمارے جانے کے بعد ہمارے خون کے قطرات بھی کہہ سکیں فنا فی اللہ کی پہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے جینا نہیں آتا اسے مرنا نہیں آتا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔